علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ذرا پہلے ایک رافضی گزرا ابن مطہر الحلی کے نام سے. ابن مطہر الحلی کے نام سے ایک رافضی گزرا. اس رافضی نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف آل بیت کی تائید کے نام پر شیعی کتابوں کے ساتھ ساتھ سنیوں کے پاس جو معتبر کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، ان کے حوالے جمع کر کر کے منہاج الکرامہ کے نام سے اس نے کتاب لکھی، جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ سارے صحابہ نعوذ باللہ رافضی عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیانت کرنے والے ہوئے وغیرہ وغیرہ. ان میں یہ ساری باتیں تھیں جو آج تم ٹکڑوں کی شکل میں لے کے لوگوں میں پھیلا رہے ہو. اس قسم کی ساری باتیں تھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کتاب کا رد کرتے ہوئے، اس کتاب کی غلطیوں کو واضح کرتے ہوئے کتاب لکھی منہاج السنت النبویہ کے نام سے. منہاج الکرامہ کے مقابلے میں منہاج السنت النبویہ کے نام سے کتاب لکھی اور اس رافضی کے تمام اعتراضات کا دندہ شکن جواب دیا. اور یہ بات یاد رکھو، ابن تیمیہ کو گزرے ہوئے تقریباً 7 صدیاں گزر چکی، تقریباً 600 سال 700 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. آج تک اس منہاج السنہ کا کوئی جواب نہیں دے سکا. میں کیوں ان کا حوالہ دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج جو یہ روایتیں حدیثوں کے ٹکڑے لے کر یا حدیثوں کے بعض الفاظ لے کر لوگوں میں انتشار کی فضا پھیلا رہے ہو، سنو، ابن تیمیہ جیسا محقق جس نے اس میدان کی ایک ایک روایت کا تحقیقی جائزہ لیا ہے، تحقیقی جائزہ لینے کے بعد ابن تیمیہ نے اس موضوع پہ کیا بات کہی. کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے درمیان جو کچھ بھی معاملات ہوئے، ان میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات کہ صحابہ کے بارے میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں، ان میں کی اکثر روایتیں جھوٹی ہیں. پہلی بات، صحابہ کے بارے میں جو تاریخ کے حوالے نقل کیے جاتے ہیں، بسا اوقات بعض حدیثوں سے حوالے دیے جاتے ہیں، ان میں کی اکثر روایتیں موضوع گھڑی ہوئی ہیں یا انتہا درجے کی ضعیف ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، ان میں سے جو صحیح ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعض صحیح روایتیں بھی ہیں، کہ ان میں سے جو صحیح ہیں ان صحیح روایتوں کے ساتھ ظالموں نے، صحابہ کے مخالفین نے یہ معاملہ کیا ہے کہ یا تو ان حدیثوں میں کچھ اضافہ کر دیا ہے یا حدیثوں میں سے کچھ گھٹا دیا ہے، جس کے نتیجے میں حدیث کا جو حقیقی مفہوم تھا وہ نہ ہو کر ایسا مفہوم اس سے نکالا گیا کہ صحابہ پہ اعتراض کی بنیاد بن گئی. یہ دوسری وجہ. کہا کہ ایک تو یہ کہ جو صحیح ہیں اس میں یا تو گھٹا دیا گیا یا بڑھا دیا گیا، یہ ہوا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کچھ روایتیں اگر صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں، کچھ روایتیں جن میں کوئی حذف و اضافہ نہیں، کمی زیادتی نہیں، بالکل صحیح روایتیں ہیں جن سے صحابہ پر اعتراض بن سکتا ہے، تو اگلا جواب یاد رکھو، اگلی بنیاد یاد رکھو کہ صحابہ ان معاملات کے اندر مجتہد تھے، یعنی انہوں نے اجتہاد کیا تھا. ایک چیز ہوتا ہے گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنے والا، اور دوسری چیز ہے کسی دینی مسئلے میں اجتہاد کرنے والا. جیسے جنگوں کے اندر صحابہ نے جو شرکت کی، دونوں طرف کے صحابہ نے اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد کے نتیجے میں ان کو جو صحیح لگا اس پر انہوں نے عمل کیا ہے. کہا ابن تیمیہ نے کہ اس میں مجتہد تھے، اور اجتہاد کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا آدمی گنہگار بھی نہیں ہوتا. صحیح بھی ہیں روایتیں تو ان کی اجتہادی غلطی ہے جس میں ان کو گناہ نہیں ملتا، الٹا ان کو کم از کم ایک اجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو گویا جو روایتیں صحیح ثابت بھی ہیں ان میں وہ مجتہد تھے اور اس پر ان کو کم از کم ایک اجر ملا ہے. آج تم ان پر اعتراض کرنے کے لیے چلے ہو. آگے مزید لکھتے ہیں، ابن تیمیہ نے آگے مزید لکھا ہے، اگر اس کے بعد بھی اگر ان کے کچھ گناہ ثابت ہو جاتے ہیں، واقعی صحابہ میں سے بعض سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ان کو زندگی دی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو سکتا ہے انہوں نے بعد کی زندگی میں توبہ کر لی ہو. اور آپ دیکھو جو جنگوں میں شریک ہوئے صحابہ تھے، ان میں سے بعض کی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بعد کے زمانے میں افسوس کرتے تھے، کہتے تھے کاش کہ ہم نے اس میں شرکت نہ کی ہوتی تو اچھا ہوتا. یہ ابن تیمیہ کی بات ہوا میں نہیں، ایسے ہی اندازے پہ نہیں، تحقیق کی بنیاد پہ مسئلہ کا. اگر ان میں سے کسی کی غلطی ثابت بھی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانے میں انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہو.
یا ہو سکتا ہے کہ بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی آزمائش میں مصیبت میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اپنے نیک بندوں کو آخرت میں نوازنے کے لیے ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو آزما کر یا اپنے رحم و کرم سے انہیں معاف کر کے پاک کر دیتا ہے۔ کہا ایسے پاک ہو۔ اگر یہ بھی نہ ہو اللہ کے بندو، یہ ہوتی ہے علم کی بات، یہ ہوتی ہے دین کی سمجھ کی بات، یہ ہوتی ہے دین کے حوالوں کی بات۔ کہا اگر یہ بھی نہ ہو، اگر کچھ غلطیاں اس کے بعد بھی باقی رہ گئی ہیں تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو نیکیاں تھیں وہ نیکیاں اتنی عظیم تھی، اتنی بڑی تھی، اتنی عظیم تھی کہ ان نیکیوں نے ہو سکتا ہے ان کے گناہوں پر پانی پھیر دیا ہو، ان نیکیوں نے ان گناہوں کا خاتمہ کر دیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد برابر، ایک آدھا مد برابر، یعنی لگ بھگ ایک مٹھی پر اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، اور آج تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ برابر سونا صحابہ کی اس مٹھی بھر اناج کی برابر ہی نہیں کر سکتا۔ جن کی نیکیاں اتنی عظیم ہیں، کیا ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنی ہوں گی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیا ہوگا۔ یہی سب بنیادوں کی وجہ سے، یہی سب باتوں کی وجہ سے اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، گناہوں سے پاک نہیں تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے لغزشیں ہوئی ہو سکتی، لیکن آج ہمارے اپنے دور میں ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت نہیں ان میں سے کسی کا تذکرہ کر کے ان کے بارے میں زبان کھولنے کی کوشش کرے۔